الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن میں آج چوتھا جمعہ اللہ کی طرف سے ہمیں گھر پہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی گلٹ نہ رکھیں، کسی قسم کا کوئی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، کیونکہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں گرتا۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی اللہ کی، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کیا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں اور اگلی زندگی ہماری کیسی سادگی کی ہو، کیسی اللہ والوں والی زندگی ہو، ایمان کی زندگی ہمیں ملنی ہو۔ بس اپنی تمام احتیاط کریں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں بلانا لکھا ہوگا تو وہ اپنے پاس بلا لے گا۔ انشاءاللہ شہادت کا درجہ آپ کو دونوں طرف سے ملے گا۔ ہمیں احتیاط بھی اس لیے کرنی ہے، موت کے ڈر سے نہیں بلکہ ایسی موت کے ڈر سے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام مومنین نے پناہ مانگی ہے کہ ایسی موت نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمیں غسل دینے والے نہ ہوں، ہمیں شکل دیکھنے والے نہ ہوں، ہمیں چھونے والے نہ ہوں، ہمارا جنازہ پڑھنے والے نہ ہوں۔ اس لیے بس ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ باقی موت تو برخیر اپنے ٹائم پہ آنی ہے، اسے کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، لیکن احتیاط اسی لیے ضروری ہے، اپنے گھروں میں بند رہیں تاکہ جو ہے ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں پہنچے کہ ہم نے تیرے حکم کی وجہ سے صرف آسان موت کے لیے ہم نے تدبیر کی ہے۔ باقی تقدیر چھپی ہوئی چیز ہے، اس میں جو لکھا ہوا وہ سامنے آ ہی جائے گا۔ خیر، آج میں جس بات کو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں اس جمعے کے خطبے میں، وہ ہے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ کلام جو ہے وہ صفت ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی وجود کا۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے سب سے شروع میں سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ کی کتاب ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب جسے ہدایت چاہیے تو ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے تو آپ کے پاس تمام نعمتیں جو ہیں وہ رحمت ہیں اللہ کی، ورنہ ساری زحمت ہیں۔ آپ خود سوچ کے دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ کا پیسہ، آپ کا علم، آپ کی طاقت، آپ کا رتبہ، یہ سب خرافات میں صرف ہوں گے جو اللہ کے خلاف گنے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ہدایت ہوئی تو یہی سب چیزیں آپ اللہ کی راہ میں لگائیں گے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں اور ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ ھدی للمتقین، جتنا آپ اس سے ہدایت لیتے چلے جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ تقوی والے ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں یہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمام علماء دین کا اس میں اجماع ہے کہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ ہم اسی سے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں۔ ہم میں جو ہے آپس میں اتحاد اور محبت اور اخوت صرف اور صرف قرآن سے ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں غور و فکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ سورہ محمد کی 24 نمبر آیت ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ قرآن ہمیں اپنے حق بیان کرتا ہے۔ قرآن میں ہی 5 حق اللہ نے قرآن کے بیان کیے ہیں۔ قرآن میں سب سے پہلے تو اس پہ ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، تیسرے اس میں غور و فکر، چوتھے اس پہ عمل کرنا، پانچویں اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا، جن تک یہ نہیں پہنچا ان تک پہنچانا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم واقعی ان حقوق پہ قرآن کے پورے اتر رہے ہیں۔ ایمان تو ہمارا الحمدللہ ہے، لیکن باقی کی چیزیں تلاوت بہت کم رہے گی۔ جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے، جو غور و فکر یا ترجمے سے پڑھتے بھی ہیں وہ عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ غیر اوروں تک نہیں پہنچا پاتے۔ تو کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی اس میں ہے۔ سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت میں آپ کو یاد دلا دوں، جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اللہ رب العزت سے کہ میری امت کے بہت سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے جج سے، تو جج اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک وکیل اپنے موکل کی شکایت کرنے لگے تو جج اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، قرآن کی طرف لوٹاؤ۔ اگلا مہینہ آنے والا چند روز رہ گئے، وہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کو فضیلت ہی اس لیے ملی ہے
کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ 27ویں شب میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پورا قرآن پہلے میں آسمان پہ اتارا، اور پھر یہ رمضان شریف کی 27ویں شب میں ہوا، لیلۃ القدر جو کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد 23 سال میں حسب ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتا رہا، جیسی جیسی ضرورت ہوتی رہی۔ قرآن کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میرے یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 نفل عبادت سے بہتر ہے۔ 100 نفلوں میں آپ اندازہ کریں کہ 7 آیتیں جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کی، اور سب سے چھوٹی صورت سورہ عصر 3 آیتوں کی ہے۔ اگر اسے ہی آپ لے لیں تو 7 اور 3 10 آیتیں ایک نفل میں بنتی ہیں۔ 100 نفلوں میں 1000 آیتیں بنتی ہیں۔ حضور کا کہنا ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے، مطلب 1000 آیتوں کی تلاوت سے بہتر ہے۔ تلاوت کا ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا۔ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ الف لام میم کہنے کا بھی ثواب ہے تو اجر تو آپ کو ملے گا، لیکن یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے، ایسا ہے جیسے توپ سے مکھی مار دی۔ اصل میں تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، آپ کو اس سے ہدایت لینی ہے۔ قرآن کے پروٹوکول اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب یہ پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ سورہ اعراف کی 102 نمبر آیت آپ پڑھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 204 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی، کہ قرآن کا پروٹوکول اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جہاں یہ پڑھا جائے وہاں خاموش رہنا، پن ڈراپ سائلنس، اور دھیان سے سننا بھی ہے تاکہ آپ کے اوپر رحمت ہو، ورنہ زحمت ہوگی اللہ کی طرف سے اگر آپ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ والے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ اگر میں اسے پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جو لوگ اس ٹائم قرآن کے حافظ ہیں یا جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے اس مشن کا حصہ ہیں، جو سورہ ہجر میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اسے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اپنی قدر کریں جن کے پاس قرآن دلوں میں محفوظ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس مشن کا حصہ ہے، کہ آپ اللہ کی اس حفاظت کا حصہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ قرآن میں نے نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کو جو لوگ منع کرتے ہیں، ترجمے سے پڑھنے کو منع کرتے ہیں، وہ دھیان کریں اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن کو میں نے تمہارے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہدایت لینے والا؟ سورہ قمر میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تو اگر ایک بار ہی کسی بات کو کہتے وہی کافی ہوتا ہے۔ اب معاشرے کے ان علماء دین جو حق پہ نہیں ہے اس معاملے میں، ان کی بات زیادہ بہتر ہے یا ہمارے خالق کی بات زیادہ بہتر ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، اسے پڑھنا آسان نہیں، ہر ایک کے بس کا نہیں، وہ زیادہ سچے ہیں یا اللہ آپ کا زیادہ سچا ہے جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نہ تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہدایت لینے والا؟ اس لیے قرآن سے جڑیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ قرآن آپ کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرنا چاہیے، تب آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جب تک آپ غوطہ زن نہیں ہوں گے قرآن میں تب تک بہت آسان ہے۔ آپ یقین کریں، ایک بار آپ نے بیڑا اٹھایا تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اللہ خود مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی قرآن سے جڑتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی نظر میں چڑھتے جائیں گے۔ اس لیے آج سے آپ صرف تلاوت پہ نہ رہیں۔ آنے والا مہینہ ایسا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری امت کے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ قرآن کو کھٹاپٹ ختم کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ میں نے 4 قرآن ختم کر دیے، میں نے 2 قرآن ختم کر دیے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہوا بلکہ بے حرمتی میں نہ گنا جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں یہ بات کہی ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جب اللہ رب العزت خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جلدی نہ کرو، سورہ قیامہ میں تو یہ بات کہہ دی اللہ نے کہ جلدی نہ کرو قرآن پڑھنے میں ہی اسے تمہیں یاد کرانے والا ہوں۔ تو جب اللہ نے خود وعدہ کر لیا تو ہم کیوں قرآن کو تیز تیز پڑھیں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے اپنے اللہ سے ایسے پڑھیں قرآن کو جیسے ہم اللہ کی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بہت مشہور قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے یہ دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو قرآن جو ہے وہ ایک حساب سے اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، تو اسے ٹھہر ٹھہر کے جو لوگ
جتنے قرآن ختم کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اس میں اسے وہ آدھا کر دیں، اور مان لو 2 قرآن ختم کرنے کا آپ کا منصوبہ ہے رمضان شریف میں، تو آپ 1 قرآن ختم کریں اور 1 کا ترجمہ پڑھیں، جس سے کہ آپ کو سمجھ تو آئے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اسے نشان لگا لیں، علماء دین سے معلوم کر لیں، جو آپ کے قریب تر علماء دین ہوں، بہت محبت اور شفقت سے آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن کے ترجمے علماء دین نے ہمارے لیے کیے ہیں، کوئی عالم دینوں کے لیے نہیں کیے، بلکہ جو عالم حضرات ہیں انہوں نے تو کیے ہی ہیں ترجمے، صرف عام جو ہے جتنے بھی عام لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ترجمے ہوئے ہیں۔ اس لیے آج سے آپ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو گولڈن چانس دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بائی چوائس قرآن سے جڑیں۔ دیکھیں ہم بائی چانس مسلمان ہیں، اب اسے بائی چانس کو ہم نے بائی چوائس کنورٹ کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ایمان میں آنے کے بعد اللہ کی کتاب ہے، جسے خود اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے آج سے آپ ہر چند کوشش یہ کریں کہ آپ کو جو بھی زبان آتی ہو اس زبان میں قرآن کو پڑھیں۔ دیکھیں سب سے میرے نزدیک اس ٹائم سب سے مظلوم کتاب ہے قرآن، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اب بنا سوچے سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی تفسیر تھے قرآن کی، مطلب قرآن میں اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں بیان کی ہیں عمل کے لیے۔ دیکھیں قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ محکم آیتیں بھی ہیں، اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور تمثیل بیان کرنے والی آیتیں بھی ہیں۔ ہمیں اسی حساب سے ان سب پہ ایمان لانا ہے، اور جو محکم آیتیں ہیں ان پہ، جو حکم والی آیتیں ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ قرآن سے فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں مسلمانوں سے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم کہاں آپس میں فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے میں، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے میں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ پولیس میں رپورٹ کرانے میں سب سے آگے ہیں۔ تھانے، جیل، کچہری سب بھری پڑی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم قرآن کے حساب سے نہیں چلتے۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں اتر گیا عمل میں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے بہت آسان زندگی ہو جائے گی، یہ بھی اور وہ بھی۔ اور جب آپ قرآن سے جڑیں گے تو آپ کے بچے بھی قرآن سے جڑیں گے۔ بچے آبزرور ہوتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ قرآن سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر بات میں قرآن کو سامنے لاتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کی زندگی میں قرآن اپنے آپ آ جائے گا۔ ہم نے تو کیا کیا ہوا ہے، قرآن کو جلدان میں لپیٹ کے بہت اچھے سے اور ٹانڈی پہ رکھ دیا بہت اوپر، جہاں ہاتھ بھی نہیں جاتا، وہ صرف قسم کھانے کے کام آتا ہے، یا پھر ہمیں تھوڑی بہت کبھی تلاوت کا موڈ آ جائے تب۔ اس میں غور و فکر، اس پہ عمل کی تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ مطلب بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں اس وقت جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ حجت ہے، یہ منشور ہے۔ اصل میں یہ نسخہ کیمیا کہلاتا ہے، ایک ایسے حکیم کا نسخہ جس کے نسخے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایسے حکیم کی طرف سے آپ کو کوئی نسخہ ملے اور آپ اسے استعمال کریں اور آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حکیم کے نسخے میں کمی ہے، بلکہ ہمارے استعمال میں کمی ہے، ہم اسے صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ منشور حق ہے، یہ منشور ہے، ہماری زندگی گزارنے کا راستہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے، اپنے خالق کے بتائے ہوئے راستے پہ، اسے آپ مینول سمجھیں، جیسے کسی مشین کے ساتھ کوئی ایک بک آتی ہے، مینول بک، کہ آپ اس میں دیکھ دیکھ کے ساری اس مشین کو یوز کرتے ہیں۔ بالکل انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ مینول اتارا ہے کہ انسان کی زندگی آسان تر کرنے کے لیے قرآن شریف ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے اس طرح سے اتارا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں آسان دین لے کے آیا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے اسے تو خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اسے آسان اتارا ہے کوئی ہدایت لینے والا۔ سورہ قمر میں جب آپ پڑھیں گے، بار بار اللہ نے تکرار کی ہے اس بات کی، تو ہم نے اس سے ہدایت بھی لینی ہے انشاءاللہ، اسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنے بچوں کو بھی تحفے دے کے جانے ہیں۔ ہمارے گھر میں جگہ جگہ قرآن رکھے ہونے چاہیے، ہماری ٹیبل پہ، ہمارے سرہانے، مطلب آپ کو جب ضرورت ہو آپ قرآن میں چیز دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے۔ اقبال کو جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا جو یہ خودی کا جو آپ کا معاملہ ہے، یہ فلاسفی آپ کو کہاں سے ملی، تو قرآن کا ہی ذکر کیا۔
انہوں نے سورہ حشر کی ایک آیت کا، اقبال کا کہنا یہ ہے، ان کی روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انہیں ساری ہدایت اللہ رب العزت نے قرآن سے دی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے بھی ساری ہدایت اللہ رب العزت نے قرآن اور صاحب قرآن سے دی ہے۔ میں بالکل کچھ نہیں جانتا تھا، تھوڑا بہت اب جو کچھ بھی جانتا ہوں ابھی بھی، حالانکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی جب بھی میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز مجھے ملتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن نے مجھے مایوس کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جو حی القیوم ہے اس کا زندہ کلام ہے۔ اگر یہ زندہ کلام ہے تو آپ کو زندگی کی راہیں ضرور دے گا۔ اس میں ہمارا ذکر ہے، اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ آنے والے رمضان کو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ آپ کو ملنے والا ہے رمضان کا، کہ آپ انشاءاللہ تعالی صاحب قرآن سے بھی جڑیں گے اور قرآن سے بھی جڑیں گے۔ آپ پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اس کی تفسیر کسی کی آپ کے سامنے ہو، پڑھیں، نشان لگاتے چلے جائیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ بعد میں انہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے قرآن کے بارے میں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اندر سے پاک کر کے 2 نفل پڑھ کے کچھ صدقہ دے کے تب آپ قرآن کو شروع کرنا۔ لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ وضو سے پڑھنا ہے یا طہارت کر کے پڑھنا ہے، یہ بالکل ضروری ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کی بازاروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں 50 روپے 100 روپے میں، کوئی بھی جا کے کوئی بھی نجس جا کے انہیں چھو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت تو یہ جھوٹی ہو جائے گی اس حساب سے۔ وہاں اللہ کا کہنا یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے آیت کا، کہ جن کے اندر پاکی ہوگی وہی قرآن کی اندر کی روح کو سمجھ سکیں گے، اندر غوطہ ہو سکیں گے۔ وہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں یا طہارت کر کے بیٹھ جائیں، یہ ضروری ہے، قرآن کی یہ پروٹوکول میں آتا ہے، لیکن آپ کو اندر سے اپنی تمام صفائی کر کے دل کی پاک کر کے دل کو تب اللہ کے کلام کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ خود پاک ہے، اس کا کلام پاک ہے۔ جب آپ پاکی کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کی طرف بڑھیں گے تو قرآن بھی آپ کی طرف بڑھے گا۔ قرآن آپ کو بہت آسانی سے وہ چیزیں سکھا دے گا جو آپ کو بہت مشکل لگتی ہیں، کیونکہ ہم جب تک قرآن سے نہیں جڑتے، جب تک ہم کسی بھی چیز کو مشکل سمجھتے رہتے ہیں تبھی تک وہ مشکل رہتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی دنیاوی کام کو دیکھ لیں، جس کام کو آپ بہت مشکل سمجھتے تھے، جب آپ نے اسے شروع کیا تو وہ آسان ہو گیا۔ تو قرآن آپ کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، آپ کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، آپ کے لیے منشور ہے، آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، آپ کے لیے اپنے خالق سے جڑنے کا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے رسول کی تمام تر باتوں کو دھیان کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے قرآن سے کس طرح جڑے رہے، کہ کس طرح سے انہوں نے قرآن کے بارے میں یہ بات کہی، حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں کہ یہ چلتی پھرتی قرآن کی تفسیر تھی، ایک حساب سے ان کے اخلاق سارے قرآن سے تھے، تو آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے بننے شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے اس میں حکم والی آیتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور چھوٹی سی بات کی طرف میں اشارہ کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، باقی کسی اور ویڈیو میں آپ سے بتاؤں گا۔ ایک